السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک اور مفید معلومات دے رہے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذاؤں پر غور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماکولات کے بارے میں تحقیق کی۔ اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ نے دودھ اور مچھلی کبھی ایک ساتھ استعمال نہیں کی، اور نہ دودھ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترشی استعمال کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دو گرم غذاؤں کو ساتھ ساتھ لیا ہے، اور نہ ہی دو ٹھنڈی غذاؤں کو ایک ساتھ کھایا، نہ دو لیسدار چیزوں کو اکٹھے کھایا، نہ دو مسل غذاؤں کو، نہ دو غلیظ غذاؤں کو یکجا کیا، نہ دو نرم کرنے والی غذاؤں کو لیا، اور نہ ہی دو ایسی غذاؤں کو ہمراہ لیا کسی ایک حالت میں تبدیل ہو جائیں، اور نہ ہی دو متضاد چیزوں کو جو ایک قابض اور دوسری مسل کو یکجا استعمال فرمایا۔ نہ زود ہضم اور دیر ہضم غذا ایک ساتھ کھائی، اور نہ بھنی ہوئی اور پکائی ہوئی چیز کو، اور نہ تازہ اور خشک غذا کو ساتھ ساتھ استعمال کیا۔ اس طرح نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ اور انڈا، گوشت اور دودھ ایک ساتھ تناول فرمائے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ بہت زیادہ گرم کھانا بھی نہ کھاتے، اور نہ کوئی باسی چیز دوسرے دن گرم کر کے کھاتے۔ اس طرح آپ ایسا کھانا بھی نہ کھاتے جس میں سے سڑاند آ گئی ہو یا وہ نمکین ہو گیا ہو، جیسے سالن یا سڑا سرکہ یا سرکے کی طرح سڑا ہوا نمکین گوشت۔ اس طرح کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی استعمال نہ فرماتے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں نقصان دہ، صحت کو برباد کرنے والی اور بے اعتدالی پیدا کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض غذاؤں کو دوسری غذاؤں کے ذریعے درست کر لیتے، اگر اس کی کوئی صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ میں آتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھانے کی حرکت کو دوسری کی برودت، ایک غذا کی خشکی کو دوسری کی تعریف درست فرما لیتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ککڑی کو تر کھجور کے ساتھ بھی کھاتے، اور کبھی چھوارے کو گھی کے ہمراہ استعمال فرماتے۔ اسی کھانے کو عربی میں حیض کہا جاتا ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھگوئے ہوئے چھوارے کا شربت نوش فرماتے تھے، جس سے سخت غذاؤں کی کیموس کو لطیف بنانے میں مدد ملتی تھی۔ شام کے کھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے، خواہ ایک مشت چھوارا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کے وقت کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو دعوت دیتا ہے۔ ترمذی نے اپنے جامع میں، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو بیان کیا ہے، اور ابو نعیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا کر فوراً سونے سے منع فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے اتباع نے اپنے وصیت ناموں میں تحریر کیا ہے کہ جو حفظان صحت کا خواہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانے کے بعد چند قدم پیدل ہی چلے تو کیوں نہ چلے ضرور، اور کھانے کے بعد فوراً نہ سوئے، اس لیے کہ یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور مسلمان اتباع نے لکھا ہے کہ شام کے کھانے کے بعد چند رکعت نماز ادا کر لے تاکہ غذا کوڑہ معدہ تک پہنچ جائے اور بآسانی ہضم ہو جائے، اسی طرح غذا اچھی طرح ہضم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پی لے، اس سے کھانا فاسد ہو جاتا ہے، بالخصوص جبکہ وہ پانی بہت زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا ہو تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گرم و سرد کھانے کے وقت حمام میں داخل ہونے کے وقت پانی سے پرہیز کرو، اگر تم نے اس سے صحیح معنوں میں پرہیز کر لیا تو جب تک تم زندہ رہو گے بیماری کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس طرح ورزش، تھکن اور جمع کے فوراً بعد پانی کا استعمال اچھا نہیں ہے۔ اس طرح کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اور پھل کے استعمال کے بعد بھی پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
اگرچہ پانی پینے کی ترتیب میں بعض کمتر درجہ اور بعض بہت زیادہ سہولت کے حامل ہو، اور جمع کے بعد اور سو کر بیدار ہونے کے بعد پانی پینا حفظانِ صحت کے اصول کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ طباع الگ الگ ہوتی ہے۔